بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 51 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ قبولیت اور عدم قبولیت اس کا بنیادی سبب انسان کا مزاج ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کے مزاج میں ضد ہو، فساد ہو، تو یہ واضح چیز کو بھی قبول نہیں کرتا، اگرچہ اس کو سمجھ بھی لے، یقین بھی آ جائے، لیکن چونکہ ضد ہے قبول نہیں کرے گا۔ اور جہاں مزاج میں ضد نہ ہو تو ایسی صورت میں انسان کے لیے حق کو سمجھنا اور اس کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو عیسائیت پر تھے، کچھ لوگ یہودیت پر تھے، اور مشرکین کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ تھا، لیکن جب انہوں نے کھلے دل سے اور ضد اور عناد سے نکل کر اللہ کے پاک پیغمبر کی بات کو سنا تو اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اس اعتراض اور اس شبے کو دور فرمایا جو بعض لوگوں کی طرف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جاتا تھا، اور وہ شبہ اور اعتراض یہ تھا کہ جس چیز کو آپ وحی کہتے ہیں اور اللہ کا کلام کہتے ہیں، یہ در حقیقت آپ نے بعض لوگوں سے سمجھ کر، سیکھ کر، ان کے پاس رہ کر کچھ باتیں سیکھ لیں، اور بعض لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کچھ باتیں سیکھ تو جاتا ہے۔ تو کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طرف سے قرآن بنا کے لاتے ہیں، لکھ کر لاتے ہیں، اور پھر ہمیں کہتے ہیں یہ مجھ پر وحی اتری ہے۔ یہ ان کا ایک اعتراض تھا۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ تمہارے اس شبہ اور اعتراض میں کوئی وزن نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعتراض اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس دنیا میں کوئی انسانی معلم ہوتا، سکھانے والا، لیکن کبھی نہیں دیکھا گیا کہ نبوت ملنے سے پہلے جو 40 سال کا عرصہ ہے، ان 40 سالوں میں آپ نے کسی کے پاس بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھی ہو، یا ان 40 سالوں میں کبھی نہیں ملتا کہ آپ نے کوئی بات اپنے ہاتھ سے لکھی ہو، یہ نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب کیا ہے؟ النبی الامی۔ آپ نبی امی ہیں۔ امی کا کیا مطلب؟ عام انسان کو جب امی کہا جائے تو اس کا مطلب ان پڑھ ہے، جس نے کچھ نہیں پڑھا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب امی کی نسبت ہو، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں۔
بلکہ النبی الامی کا مطلب یہ کہ وہ ہستی کہ جن کا کوئی معلم انسانوں میں سے نہیں بنا، بلکہ ان کو سکھانے والی ذات صرف کون سی ہے؟ اللہ پاک. یہ نبی امی. اس لیے امی ہونا عام انسان کے لیے عیب ہے، حضور علیہ السلام کے لیے فخر ہے، آپ کے لیے ایک عزت اور عظمت اور احترام کا باعث ہے. آپ کو امی کہہ کر اللہ پاک نے انسانیت کو یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے معلم صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے آپ کو علم نہیں ملا. تو جب انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کسی سے سیکھ کر آتے ہیں، سن کر آتے ہیں اور پھر ہمیں لکھ کر بتاتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان آیات میں اس کا جواب دیا. ان آیات کا ترجمہ ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اور اس قرآن کے اترنے سے پہلے آپ کسی کتاب کو پڑھتے نہیں تھے، کوئی کتاب آپ نے نہیں پڑھی. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے. اذن اگر ایسا ہوتا کہ آپ کسی سے سیکھ رہے ہوتے، کچھ لکھ رہے ہوتے، اگر ایسا ہوتا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تب تو ان باطل پرستوں کا شک درست ہوتا، لیکن ان کا شک بیکار ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہوا آیاتم بیناتن، یہ قرآن کریم کیا ہے؟ واضح آیتیں ہیں. فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں رکھ دی گئی جن کو علم دیا گیا، جن کو علم دیا گیا. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کر سکتے مگر وہی لوگ جو کہ ظالم ہے. ظالم یعنی ضدی ہے. وقالو، اور یہ کافر کہتے تھے، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہ اس شخص پر کوئی اس کے رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. قل، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیوں کا بھیجنا تو اللہ کے اختیار میں ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو کھل کے ڈرانے والا ہوں. اولم یکفہم، اور کیا ان لوگوں کے لیے اتنی بات کافی نہیں کہ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ بے شک ہم نے ہی آپ پر یہ کتاب اتاری ہے، یتلا علیہم، جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے. ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، اور بے شک یہ قرآن کریم رحمت ہے، نصیحت کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں. تو ان آیات میں اللہ پاک نے ان کے اس بیکار اور فاسد اعتراض کا جواب دیا. اعتراض جو آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ بھئی یہ کہیں سے سیکھ کر آتے ہیں، پڑھ کر آتے ہیں، لکھ کر آتے ہیں، اور پھر آ کر یہ ہمیں سکھا دیتے ہیں. تو اس بات میں وزن نہیں. وزن اس لیے نہیں دوستوں کہ یہ تو ایک معاشرتی بات ہے، ماحول کی. جیسے مثال کے طور پہ ایک نوجوان ہے یا کوئی ایک بچہ ہے اور وہ اچانک آپ دیکھیں کہ نازیبا کلمات کہنے لگ جائے، نامناسب باتیں کرنے لگ جائے، گالم گلوچ کرنے لگ جائے، یہ کیفیت دیکھ کر محلے والے کیا کہیں گے کہ یہ تو ہونا تھا. اس لیے کہ ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک ہفتے سے اس غلط ماحول میں بیٹھا ہوا تھا. ہم نے اس کے والد صاحب کو بھی کہا کہ اس کو احتیاط کریں، نہیں کی، تو لہٰذا آج یہ بچہ بھی وہی زبان استعمال کر رہا ہے. تو دیکھیں اس بچے کی یہ کیفیت لوگوں کو سمجھ کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ بچے کے ماحول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یا ہوا یہ کہ ایک بچہ اچانک محسوس ہوا کہ جی وہ تو بہت نیک شریف ہے، مسجد آنے لگ گیا، صف اول کا اہتمام کرنے لگ گیا، ٹوپی سر پر ہے، ہر ایک کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ ہر ایک کو سلام کر رہا ہے. لوگ کہیں گے بالکل صحیح ہوا، اس لیے کہ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا، تو یہ ہونا تھا. دیکھیں ماحول انسان کو سمجھا دیتا ہے.
اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق یہ کہنا کہ آپ کسی سے سیکھ کر آتے ہیں، تو جس سے سیکھ کر آتے ہیں اس کو کسی نے دیکھا تو ہوتا، آپ کسی سے سن کر آتے ہیں تو وہ سننے والا کوئی محسوس تو ہوتا۔ پورے مکہ مکرمہ کی آبادی میں ایک ایسا فرد نہیں تھا کہ جو اس لائق ہوتا کہ جس سے سیکھ کر آپ علیہ السلام قرآن کریم یا وحی کے الفاظ کو بنا رہے ہوتے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں ایک لوہار تھا، لوہار جو لوہے کا کام کرتا ہے، اس کا نام لکھا ہے بلعام۔ بلعام، یہ بلعام جو تھا یہ عادتاً شریف آدمی تھا تو مشرک، لیکن تھا شریف آدمی۔ باقی لوگوں کے مقابلے میں اس کی بول چال، اخلاق، شرافت اچھی تھی، اور انسان کی فطرت یہ کہ اپنے مزاج کے والے کے قریب بیٹھتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کبھی کیا کرتے، جب فارغ ہوتے تو اس بلعام لوہار کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے تھے، کچھ بات چیت ہوتی ہو اس کی طبعی شرافت کی وجہ سے۔ تو ایک نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ وہ کس سے سیکھ کر آتے ہیں؟ کہا بلعام لوہار سے سیکھ کر آتے۔ جس سے سیکھ کر آتے ہیں اس کا نام کیا لیا؟ بلعام۔ اب عقل مانتی ہے کہ ایک آدمی نے زبردست کھانا پکایا اور کہا کہ بھئی اس لیے پکایا کہ یہ موچی کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ غلط بات ہے۔ جو جس کا کام نہیں، فیلڈ نہیں، انسان اس محنت کو اس کے ساتھ کیسے جوڑ دے؟ لوہار کے سارے دن کا کام لوہا بجانا ہے، لوہا توڑنا ہے، جوڑنا ہے، اور یہ کہنا کہ اتنا فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا کلام جو اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نہیں نکلا وہ بلعام سے سیکھ لیا۔ تو یہ الٹی سیدھی باتیں انسان اس وقت کرتا ہے دوستو جب اس کے مزاج میں ضد ہو، عداوت ہو۔ یہ بڑی بدترین چیز ہے، اور یہ ضد اور یہ عداوت کا مزاج یہ انسان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے، اور انسان کے لیے حق کے، ہدایت کے، خیر کے سارے راستے ایک ایک کر کے بند ہونے لگتے ہیں۔ وہ حق کو قبول نہیں کرتا، وہ ضد پہ اتر آتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ پاک نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا، اور پھر فرمایا کہ یہ وحی تو وہ ہے کہ جو اللہ کے پاک پیغمبر نے کسی سے سیکھی نہیں، بلکہ آپ کے قلب مبارک پہ، آپ کے دل پر اللہ پاک نے القاء کی ہے، اور پھر آپ کے دل سے ان پاکیزہ دلوں کی طرف منتقل ہو گئی کہ جنہوں نے اس کو محفوظ کیا۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین، یہ لفظ بہت قابل غور ہے، اور یہ قیامت تک کی انسانیت کو یہ ایک سبق دے رہا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت وہ کاغذ اور گتے اور تحریر اور چھپائی اور پرنٹنگ کی محتاج نہیں، بلکہ اللہ پاک کیا فرما رہے کہ یہ وہ آیتیں ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم، جو اس امت کے اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہو جائے گی، دلوں کے اندر۔ اس لیے آپ دیکھیں 8-8 سال، 9-9 سال، 7-7 سال کے بچے وہ قرآن کریم کے حافظ ہوتے ہیں، ان کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہوتا ہے۔ کتنے حفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہمارے ساتھ ایک عالم بھی تھے اور بڑی عمر کے عالم تھے۔ وہ اس وقت حضرت بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تو کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں جب سے حفظ کیا ہے، جس قاری صاحب سے حفظ کیا ہے، تو کہا ان کے یاد کرانے کا انداز اتنا مضبوط تھا کہ حفظ کے بعد بمشکل ہی کبھی ایسا ہوا ہو، سوائے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کے، کہ وہ سنت ہے دیکھ کے پڑھنا، کہا ورنہ اس کے بعد بہت کم ایسا ہوا کہ میں قرآن کو دیکھ کے تلاوت کروں، زبانی تلاوت، پورا قرآن کریں۔ تو یہ بھی تو اللہ کی عطا ہے نا دوستو، کہ 30 پارے ایسے محفوظ ہو گئے سینوں میں کہ زبانی پورے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو کتنی اللہ پاک کی عظیم نعمت ہے دوستو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اندر ضد اور عناد کا مزاج نہیں ہو، یہ بہت نقصان دیتا ہے، اور دوسرا یہ جو دل ہے
اس کو اللہ پاک نے اپنے پاکیزہ کلام کے لیے مقرر کیا ہے، اور ہر دل میں، ہر سینے میں کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے۔ کوئی 30 پارے حافظ نہیں ہے، کسی کو 30واں پارہ یاد ہوگا، کسی کو وہ بھی نہیں، آخر کی 10 صورتیں یاد ہوں گی، وہ بھی نہیں، کسی کو سورہ اخلاص یاد ہوگی، ہے نا؟ تو کچھ نہ کچھ قرآن کریم کا حصہ یہ سینے کے اندر آ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے صدور کو، سینے کو فرمایا کہ ہم اپنے کلام کو یہاں محفوظ کریں گے، اس لیے دل کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو دل کی طہارت اور پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل جیسے ہفتے کے دن 2 مجلسیں ہوتی ہیں، ہمیشہ عرض کرتے ہیں، کل بھی انشاءاللہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات کے مدرسے، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، اس میں بھی ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔